بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں سائنس ترقی کی وہ منازل طے کر چکی ہے جس کی مثال ممکن نہیں۔ انسان نے زندگی کے ہر پہلو پر تحقیق و تجربات سے بے شمار مسائل کو حل کر لیا ہے، مگر حضرت انسان سائنس کی اس انتہائی تیز رفتار ترقی کے باوجود آج بھی قدرت کے کئی رازوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایسے ہی رازوں میں سے ایک راز برمودا ٹرائنگل کا سمندری علاقہ ہے، جو آج تک بے شمار انسانی جانوں کو نگل چکا ہے۔ انسان تو انسان، اس علاقے میں آنے والی کشتیاں، بحری جہاز، حتیٰ کہ ہوائی جہاز تک ایسے غائب ہوئے کہ ان کا نام و نشان تک نہ مل سکا۔ برمودا ٹرائنگل یا برمودا تکون کو ڈیولز ٹرائنگل یعنی شیطانی مثلث کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 5 لاکھ مربع میل کا سمندری علاقہ بحر اوقیانوس میں میامی، پورٹو اور برمودا کے درمیان واقع ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے کا ذکر سب سے پہلے کرسٹوفر کولمبس نے 1492 میں اپنی نئی دنیا کے کھوج کے پہلے سفر کے دوران کیا۔ کولمبس کے مطابق اس نے برمودا کے سمندری علاقے میں ایک رات کو آگ کی ایک بہت بڑی دیوار کو سمندر میں گرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چند ہفتوں کے بعد اس نے اسی جگہ سے انتہائی عجیب روشنی کو سمندر سے بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ ساتھ ہی کولمبس کے مطابق یعنی سمتوں کا تعین کرنے والا آلہ بھی اس علاقے میں ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ ناظرین، جوشوا سلوکوم کو اس وقت پوری دنیا میں بے پناہ شہرت ملی جب اس نے تنہا پوری دنیا کے سفر کا ارادہ کیا۔ یہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک بہت بڑا کام تھا، مگر 1909 میں اپنے مارتھا وائنس یارڈ سے جنوبی امریکہ کے سفر کے دوران وہ برمودا کے علاقے میں اچانک ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا نام و نشان تک نہ مل سکا۔ اسی طرح ولیم شیکسپیئر کے ڈرامے دی ٹیمپسٹ کے بارے میں بھی کئی دانشوروں کا یہی ماننا ہے کہ یہ ڈرامہ برمودا کے علاقے میں ہونے والے حقیقی سمندری سفر کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ بہرحال 20ویں صدی تک برمودا ٹرائنگل لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں تھا، مگر مارچ 1918 کے ایک المناک حادثے نے تمام دنیا تک برمودا کی کہانیاں پہنچا دی۔ مارچ 1918 میں USS سائکلوپس نامی بحری کارگو جہاز، جس کی لمبائی 542 فٹ تھی اور اس پر 300 سے زائد افراد اور تقریباً 10,000 ٹن وزنی سامان موجود تھا، برمودا ٹرائنگل کے علاقے سے گزرتے ہوئے اچانک بغیر کسی خطرے کی اطلاع دیے یہ جہاز غائب ہو گیا۔ امریکہ نے اس کی تلاش کے لیے انتہائی وسیع پیمانے پر مہم چلائی، مگر جہاز، اس کے مسافروں یا سامان کے بارے میں کوئی بھی اطلاع نہیں مل سکی۔ بالآخر امریکی صدر ووڈرو ولسن نے یہ اعلان کیا کہ اس عظیم الشان جہاز کا کیا ہوا یہ صرف خدا اور سمندر ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد 1941 میں اسی جہاز کی 2 اور سسٹر شپس بھی اسی علاقے سے اسی طرح بغیر کوئی اطلاع دیے غائب ہو گئیں۔ ناظرین، 5 دسمبر 1945 کو امریکن نیوی کے 5 بمبار جہاز جو فلائٹ 19 کے نام سے موسوم تھے، 14 افراد کے ساتھ جنگی مشقوں کا آغاز کیا، مگر انتہائی صاف موسم کے باوجود برمودا کے علاقے کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے یہ 5 جہاز اچانک غائب ہو گئے۔ اسی دن ان جہازوں کی تلاش میں 13 افراد کے ساتھ ایک امدادی طیارہ روانہ کیا گیا، مگر یہ طیارہ بھی غائب ہو گیا۔ کئی ہفتوں کی تلاش کے بعد امریکن بحریہ نے اپنی سرکاری رپورٹ میں لکھا، ایسا لگتا ہے یہ طیارے مریخ کی طرف پرواز کر گئے۔ اس کے بعد اسی طرح کے بے شمار واقعات منظر عام پر آئے، جن کے مطابق اس علاقے میں جانے والی کشتیاں، بحری جہاز اور ہوائی جہاز واپس نہ آ سکے۔ برمودا کے علاقے سے حیرت انگیز طور پر بچ کر آنے والوں میں بروس گرنون شامل ہیں۔ یہ 4 دسمبر 1970 کی بات ہے۔ بروس نے اپنے باپ اور پارٹنر کے ساتھ ایک چھوٹے ہوائی جہاز میں برمودا کے علاقے سے سفر کیا۔ بروس اس خوفناک واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے
کہ موسم انتہائی خوشگوار تھا کہ اچانک بادلوں کی دلدل نمودار ہوئی اور موسم انتہائی تیزی سے خراب ہوتا گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور جہاز کے آلات نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ انہیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگی، مگر 3 منٹ کے بعد ان کا جہاز اچانک اس طوفان سے نکل آیا۔ اس عرصہ میں جہاز ریڈار سے بھی غائب رہا۔ بروس کے مطابق وہ انتہائی خوش تھے کہ وہ اس طوفان سے زندہ بچ نکلے، مگر ناظرین، انتہائی حیرت کی بات یہ تھی کہ بروس کے طیارے نے ان 3 منٹوں میں 3000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے تقریباً 150 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا تھا، جو کہ اس دور میں تقریباً ناممکن تھا، اور شاید جیٹ جہاز بھی اتنے کم وقت میں اس وقت اتنا سفر طے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو تھے وہ چند واقعات جو برمودا ٹرائنگل یا ڈیولز ٹرائنگل کے بارے میں منظر عام پر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ برمودا کے علاقے میں آخر ایسا کیا ہے کہ وہاں جانے والے نہ صرف انسانوں بلکہ کشتیوں، بحری جہازوں اور حتیٰ کہ ہوائی جہازوں کا بھی نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے ایسے حادثات کی کئی تعویلات پیش کی ہیں۔ کافی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس علاقے میں انتہائی بڑے سی مانسٹرز ہیں جو اپنے علاقے سے گزرنے والی ہر شے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کچھ کے خیال میں یہاں ایلینز موجود ہیں جو ان حادثات کے ذمہ دار ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو اس علاقے میں اڑن تشتریاں دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ کچھ کے خیال میں ایسا طاقتور سمندری وورٹیکس کی بنا پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں موجود چھوٹی چھوٹی سمندری پہاڑیوں کو ان حادثات کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ ان پہاڑیوں سے جب ہوائیں ٹکرا کر گزرتی ہیں تو وہ ایک طوفان میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور اس طوفان کی زد میں آنے والی تمام اشیاء کو تہس نہس کر دیتی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کے سمندری علاقے میں سمندر کی تہہ میں میتھین گیس کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، لہذا جب کبھی میتھین گیس کا اخراج ہوتا ہے تو یہ پانی کی کثافت کو تبدیل کر دیتی ہے، جس سے کشتیاں اور بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ یعنی آج تک ہر دور میں سائنسدانوں نے اپنے اپنے طور پر اس معمہ کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ تمام مفروضات کسی ٹھوس ثبوت کے نہ ہونے کی بنا پر رد کیے جاتے رہے ہیں۔ مگر اب یونیورسٹی آف فلوریڈا کی سائنسدانوں کی ٹیم نے سیٹلائٹ کی مدد سے اس سارے علاقے کا باریک بینی سے جائزہ لیا ہے۔ اس تحقیق سے سائنسدانوں کو ایک انتہائی اہم انکشاف ہوا، اور وہ انکشاف تھا اس علاقے کے اوپر بننے والے انتہائی بڑے ہیگزاگون یعنی 6 پہلو والے بادلوں کا بننا تھا۔ یہ بادل اتنے بڑے تھے کہ ان کا سائز 8 کلومیٹر تک تھا۔ یہ بادل کوئی عام بادل نہیں بلکہ ایئر بوم بادل۔ یہ بادل اتنے بڑے تھے کہ ان کا سائز 8 کلومیٹر تک تھا۔ یہ بادل کوئی عام بادل نہیں بلکہ ایئر بوم بادل تھے۔ یعنی ان کے بننے سے ان کے نیچے ہوائیں اس قدر شدت سے چلتی تھیں کہ ان کی رفتار 250 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا پہنچتی تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ ہیکساگونل بادل اور ان کے نیچے چلنے والی ہواؤں کی وجہ سے اس علاقے سے گزرنے والا جہاز پل بھر میں خش و خاشاک میں تبدیل ہو سکتا تھا، اور ان تیز ہواؤں کی وجہ سے سمندر میں شدید طوفان آ جاتے ہیں۔ ان طوفانوں کی وجہ سے سمندر کی تہہ میں موجود میتھین گیس کا اخراج ہوتا ہے، جس سے پانی کی کثافت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی برمودا کے علاقے میں سمندر کی تہہ میں بڑی بڑی بوتل نما پانی کی سرنگیں موجود ہیں، جن کی وجہ سے طوفان کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت اس علاقے میں موجود کشتیوں اور بحری جہازوں کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ صدیوں سے حل نہ ہونے والے اس معمہ کو حل کر لیا گیا ہے، اور برمودا کے علاقے میں کوئی سمندری بلا یا ایلینز موجود نہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو تھی وہ تحقیق جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ کیا سچ میں برمودا ٹرائنگل کا معمہ حل ہو چکا ہے، یا پہلے کی گئی ریسرچ کی طرح آنے والے واقعات میں یہ ریسرچ بھی غلط ثابت ہوگی؟ اگلے ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔